إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 سے شروع کریں گے. پچھلی دفعہ یہ آیت تقریباً آدھی ہوئی تھی تو درس مکمل ہو گیا تھا. اس آیت کے اندر اشارتاً غزوہ بدر کا ذکر موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا. بے شک تمہارے لیے نشانی ہے ان دو گروہوں میں جو آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئے تھے. غزوہ بدر میں ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کے لیے جنگ لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ وہ تھا جو شیطان کے راستے میں لڑ رہا تھا. تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین. ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا واخری کافرۃ اور دوسرا جو ہے وہ کافر تھا. یرونہم مثلیہم رأی العین اور ان کافروں کو مسلمان تعداد میں اپنے سے 2 گنا نظر آ رہے تھے. غزوہ بدر ٹوٹلی اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا کہ 313 کے قریب صحابہ کرام علیہم رضوان اور 8 تلواریں اور چند ایک گھوڑے اور اکثر کے ہاتھ میں جو ہے وہ لاٹھیاں تھیں اور مقابلے پر 1000 کا لشکر کفار کا آ گیا تھا. تو غزوہ بدر بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کا جب لوگ انکار کرتے تھے تو اللہ کی طرف سے عذاب آتا تھا. مثال کے طور پر نوح علیہ السلام کی قوم نے جب آپ کا انکار کیا، رسول کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا. اسی طریقے سے ہود علیہ السلام کی قوم جو تھی عاد، اس پر عذاب آیا. صالح علیہ السلام کی قوم سمود کے اوپر عذاب آیا. اور عذاب کی مختلف شکلیں تھیں. کسی پر چنگھاڑ آئی، کسی پہ آندھی آئی. اور ایک عذاب کی شکل یہ تھی کہ فرعونیوں کو اپنے گھروں سے باہر نکال کر لایا گیا اور سمندر کے اندر غرق کر دیا گیا. تقریباً اسی طرح کی ملتی جلتی شکل جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر بھی عذاب کی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے بھی آپ کو جھٹلایا، ان پر بھی عذاب آنا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفعہ عذاب بالکل مختلف نوعیت کا رکھا، اور اس کا ذکر سورہ التوبہ میں آئے گا. کیا مسلمانوں، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا جس طرح کے پچھلی امتوں کو اللہ تعالیٰ کبھی چنگھاڑ کے ذریعے، کبھی سمندر میں غرق کرنے کے ذریعے، کبھی تیز آندھی کے ذریعے ہلاک کرتا تھا. ان کافروں کو اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے عذاب دے گا. اور اس کی پہلی قسط وہ تھی جو غزوہ بدر میں آئی. جس طرح فرعونیوں کو نکالا گیا اپنے محلوں سے اور دریائے اور سمندر میں لا کے غرق کیا گیا، اسی طریقے سے غزوہ بدر کے موقع پر کفار مکہ کو بھی اپنے گھروں سے نکال کر بدر کے مقام پر لایا گیا اور مسلمانوں کے ہاتھوں پٹوایا گیا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئی فرشتوں کی شکل میں. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی مختلف ہے پچھلے انبیاء سے. پچھلے انبیاء کرام کے معجزے جو تھے وہ ٹینجیبل فارم میں تھے، حصی معجزات تھے. موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ دیا گیا، جد بیضا کا معجزہ دیا گیا.
اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ حصی نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ قرآن پاک ہے. اور اسی معجزے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل بنائی ہے قرآن میں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پرانے انبیاء کرام علیہ السلام اپنے زمانہ اور اپنی قوم کے لیے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی. آج بھی ہے، قیامت تک کے لیے ہوگی. آج کوئی شخص یہودی ہو، اس کو ہم کہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو تم اژدہا بنا کر بتاؤ ہمیں، تب ہم موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو مانیں گے اور یہودی ہوں گے. کیا خیال ہے دنیا کا کوئی یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو اس وقت سانپ یا اژدہا کی شکل میں بنا کے بتا سکتا ہے؟ نہیں. اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے، تو آج کے ہم کرسچنز کو یہ چیلنج کرتے ہیں کہ کوئی دنیا کا پاپ، کوئی پادری، چاہے وہ کیتھولک ہو یا پریسٹ ہو پروٹیسٹنٹس کے اندر سے، کسی مردے کو زندہ کر کے بتائے. کوئی نہیں کر سکتا. لیکن آج اگر ہم سے کوئی سوال کرتا ہے کہ تمہارا دعوی نبوت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نبی مانتے ہو، تو ان کا معجزہ کیا ہے؟ تو ہم آج بھی دکھا سکتے ہیں اس کتاب کو. اور آج کے سب سے بڑا نالج سائنٹیفک علوم ہے، اور ہمارا چیلنج ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت بھی لیٹسٹ سائنٹیفک ریسرچ جو اسٹیبلش ہو چکی ہے اس کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اکثر ایجادات اور ڈسکوریز جو 1950 کے بعد ہوئی ہیں، 1970-80 کے اندر، وہ قرآن پاک میں ٹینیس ڈیٹیل تک بالکل اسی طرح موجود ہیں جو آج کے سائنٹسٹ نے ہمیں بتائی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج غیر مسلم تیزی کے ساتھ اسلام کی طرف آ رہے ہیں. ہماری تبلیغ ہماری شکلوں کی وجہ سے نہیں، وعلیکم السلام، بلکہ وہ سائنٹیفک فیکٹس جو اس قرآن پاک کے اندر موجود ہے. ادھر کسی کو نہ بیٹھنے دے بھائی، پیچھے، کیونکہ یہ راستہ ہے، راستے میں بیٹھنا محفل کے آداب کے خلاف ہے، راستہ چھوڑ دیجیے گا. تو قرآن پاک کے جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں ان کے اوپر آج لیٹسٹ سائنٹسٹ جو ہے وہ ریسرچ کر رہے ہیں. اور آپ نیشنل جیوگرافک اور ڈسکوری چینلز پہ دیکھیں کہ قرآن پاک کی وہ آیات جو آج سے 1400 سال پہلے سائنٹیفک فیکٹس بیان کرتی ہیں، وہ فیکٹس صرف 20ویں صدی کی لیٹسٹ مائکروسکوپک سٹرکچر کے بعد ہمیں چیزیں پتہ چلنی شروع ہوئی ہیں، چاہے وہ جینز کی سٹرکچر ہو یا سیلز کی ہو. اسی وجہ سے آج غیر مسلم تیزی سے مسلمان ہو رہے ہیں. مولویوں کو سن کے نہیں ہو رہے، یہ اپنا وہم بالکل نکال لیں. مولویوں کی تقریر تو آپ کا پاکستانی نہیں سنتا، دوسری اذان کے وقت مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں. اور حقیقت ہے مجھے بھی اکثر اوقات کوفتی ہوتی ہے، اکثر اوقات ضعیف واقعات اور قرآن پاک میں بھی اپنی ذاتی انٹرپریٹیشن اور پتہ نہیں اپنے اپنے فرقے کے بزرگوں کو پریزنٹ کرتے ہیں بجائے اسلام کو پریزنٹ کرنے کے. غیر مسلم کہاں سے آپ کے مولویوں کی آگے تقریریں سنے گا؟ غیر مسلم کے لیے یہ قرآن معجزہ ہے. 11 ستمبر 2001 کے بعد صرف 9 مہینے میں 34,000 امریکنز نے اسلام قبول کیا ہے قرآن پاک کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے. اور یہاں کا مولوی کہتا ہے قرآن خود نہ پڑھو، بخاری خود نہ پڑھو، مسلم خود نہ پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے. وجہ یہ ہے کہ وہ خود قرآن بخاری مسلم کے خلاف چڑھ رہا ہے. بخاری کوئی پڑھے گا، بخار تو اس کو چڑھے گا، اس کو پتا چلے گا کہ امت کس طریقے پہ نماز پڑھ رہی ہے ہمارے علاقے میں، اور بخاری کے اندر نماز کا طریقہ کیا لکھا ہے. اس لیے مولوی کہے گا ترجمے سے قرآن خود نہ پڑھو، علماء سے پوچھیں، علماء سے سیکھیں. علماء سے ضرور سیکھیں. ہم بھی علماء حق کی قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں، لیکن وہ علماء جو قرآن اور حدیث کو وائلیٹ کر کے اپنے بزرگوں کی تعلیمات پھیلا رہے ہیں، ان کی اسلام میں کوئی جو ہے وہ مقام اور مرتبہ نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. تو غیر مسلم قرآن پاک کے ان معجزات، اور اس کی پریڈکشن پہلے ہی قرآن میں موجود تھی. سورہ حامیم السجدہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ان قریب زمین و آسمان میں اور ان کی جانوں میں ہم ان کو ایسی نشانیاں دکھائیں گے، یہ چیخ اٹھیں گے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اور آج غیر مسلم چیخ اٹھی ہے. یہ قرآن وہ معجزہ ہے جس کی وجہ سے آج غیر مسلم تیزی سے مسلمان ہو رہے ہیں. ہمارے مولویوں کی یا ہمارے پریچرز کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. اور یہ چیز بخاری اور مسلم میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی ہے اس نبی کو دیے گئے معجزے پر. مجھے اللہ نے سب سے بڑا معجزہ قرآن دیا ہے. میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ جنت میں جانے والے امتی میری امت سے ہوں گے، کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے.
آج امت قرآن سے دور ہے. تو بات کہاں سے نکلی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ غزوہ بدر ایک معجزہ تھا اور یہ عذاب تھا جو مسلمانوں کے ذریعے دیا گیا کفار کو. جس طرح کے پچھلی امتوں کو اللہ تعالیٰ چنگھاڑ کے ذریعے یا تیز ہواؤں کے ذریعے یا سمندر میں ڈبو کے ہلاک کرتا تھا جب رسولوں کی دعوت کا وہ انکار کرتے تھے, تو مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ذریعے عذاب دلوایا. اور اس کی پہلی قسط غزوہ بدر تھی اور اس کا اینڈ جو ہے وہ غزوہ تبوک کے اوپر جا کے ہوا. یرونہم مثلیہم رأی العین, مسلمان جو تھے وہ کافروں کو اپنے سے تعداد میں دگنے نظر آ رہے تھے. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء, اللہ تعالی اپنی خاص مدد فرماتا ہے اس کے لیے جس کے لیے وہ چاہتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار, بے شک اس میں ہے عبرت ان کے لیے جو آنکھ رکھنے والے ہیں. آنکھ رکھنے والے تو سارے ہیں, یہ وہ آنکھ ہے جو عبرت سے بھری ہوئی ہو, جو آبزرویشنز کے بعد رزلٹ نکالتی ہو. مثال کے طور پر ہم لوگ اکثر اوقات یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ جب بہار کا موسم آتا ہے تو زمین کے اوپر خوبصورت قسم کے پودے اگنا شروع ہو جاتے ہیں, درختوں سے پھول نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور اسی طریقے سے زمین کی ہریالی لوٹ آتی ہے. یہ ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں. اور ایک ہے عبرت کا دیکھنا. عبرت کا دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس طرح ہوا کہ کالی مٹی میں سے سفید موتیے کا پھول نکل آیا. یہ کیسے ہو گیا کہ ایک اتنا سا بیج زمین میں بویا اور وہ اپنے سائز سے 6 ارب گنا بڑا درخت بن گیا. اور بعض درخت دنیا میں 100 میٹر تک اونچے ہوتے ہیں, 300 فٹ تک. ایسے بھی جنگلات پائے جاتے ہیں امریکہ میں اور افریقہ میں جو درخت زمین سے 300 فٹ اونچے ہیں, منارے پاکستان سے بھی اونچے. اور ان درختوں کے اوپر جو پتے ہیں ان تک بھی نمکیات اور پانی پہنچتا ہے. کیسے پہنچتا ہے؟ کوئی پمپ لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسا کیپلری ایکشن رکھ دیا ہے کہ وہ پانی زمین سے جذب ہو کے اوپر تک پہنچتا ہے. یہ عبرت کا دیکھنا ہے. عبرت کا دیکھنا یہ ہے کہ انڈے میں سے چوزا کیسے نکل آتا ہے. انڈے کو توڑے ہیں, اس میں سے لیسدار مادہ نکلتا ہے. زمین و آسمان کے سارے انٹلیکچوئلز کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس لیسدار مادے میں سے چوزا تو بڑی دور کی بات ہے, چوزے کی چونچ بنا کے بتا دیں پوری اپنی ایفرٹ پٹ کر کے. اور روزانہ اربوں خربوں چوزوں کا نکلنا ہوتا ہے انڈوں میں سے. مرغیوں کے چوزے الگ سے, کبوں کے, چیلوں کے, یہ ایک پوری ڈیٹیل ہے. مکھی بھی ہے, وہ بھی انڈے میں سے نکلتی ہے, چھوٹے سے انڈے میں سے. تو یہ ہے عبرت کا دیکھنا. اب قرآن پاک کی امپورٹنٹ ترین آیت آ رہی ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت انسانی کی جو 7 بیسک انسٹنکٹس ہیں جس کی وجہ سے انسان گمراہی کی طرف مائل ہو سکتا ہے, ان چیزوں کو ایڈریس کیا ہے. اور وہ چیزیں آج کے جو لیٹسٹ سائیکولوجسٹ ہیں وہ بھی اس بات کو مان رہے ہیں. مثال کے طور پر اس وقت جس کو دنیا میں سائیکولوجی کی فیلڈ میں سب سے بڑا آئیکن مانا جاتا ہے فرائڈ, وہ کہتا ہے سب سے پورٹنٹ جذبہ جو ہے, سب سے متحرک جذبہ انسان کے اندر وہ سیکس ہے. یہ انسان کو مجبور کرتا ہے برائی کی طرف لے جانے کے لیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات کتنا عرصہ پہلے ارشاد فرمائی, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مزین کر دی ہے شہوتیں, ان میں سے پہلی چیز عورتوں میں. یہی بات فرائڈ بھی کر رہا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ جذبہ جو ہے وہ سیکس ہے. والبنین, اور بیٹے, والقناطیر المقنطرہ, اور خزانے جمع کیے ہوئے, من الذهب والفضہ, سونے میں سے بھی اور چاندی میں سے بھی, والخیل المسومۃ والانعام والحرث, اور گھوڑے نشان زدہ اور چوپائے اور کھیتی. یہ تمام چیزیں, یہ 7 چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں. یہ وہ شہوات ہیں جو انسان کو برائی کی طرف مائل کر دیتی ہیں. اور ان میں سے 3 چیزیں تو ایسی ہیں جو ہمارے پنجابی کے محاورے میں بھی ہوتا ہے کہ 3 زے ہیں, زر, زمین اور زن, وہ تینوں چیزیں اس کے اندر آئی ہیں. اور بیٹوں کے بارے میں بھی قبائلی زندگی کے اندر تکبر ہوتا ہے, اور دولت کے اوپر بھی, بینک بیلنس کے اوپر بھی, مال و دولت کے اوپر بھی لوگ
تکبر کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب کچھ دنیا کا ساز و سامان ہے، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ کرنسی ہے جو دنیا تک چلے گی. آخرت میں یہ چیزیں نفع نہیں دے سکتی، صرف ایک شرط میں کہ جب یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کے ڈیوائن بینک میں سٹور کروا دی جائے، وہ الگ بات ہے. ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کر دیا جائے، لیکن ایبسولوٹلی یہ چیزیں کبھی بھی نفع نہیں دیں گی. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بہتر ٹھکانہ ہے. یہ دنیا کی تمام چیزیں دنیا تک چلنے والی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو چیز ہے، جو آخرت میں اللہ کی نعمتیں ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی ہیں، نہ ختم ہونے والی ہیں. ان نعمتوں کے حصول کے لیے ایفرٹ پٹ کرنی چاہیے. جو نعمتیں اور جو کرنسی اس مختصر زندگی کے لیے چلنی ہے، اس کے لیے ایفرٹ کرنے کی بجائے آخرت کی زندگی کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے، اور دنیا میں صرف اتنی ایفرٹ کریں جس سے دنیا کا گزر بسر ہو سکے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے دعا کرتے ہوئے عرض کی، اے اللہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے، بس اتنا ہی دینا. اڈاپٹ کیا تھا فقر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خود اڈاپٹ کیا اللہ سے دعا کر کے، کیونکہ یہ تمام چیزیں انسان کو غفلت کی طرف لے جاتی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد بھی فرمائی صحابہ کرام علیہ رضوان کو مخاطب کرتے ہوئے، اور یقیناً آپ کے ذریعے سے ہمیں مخاطب کیا کہ مجھے اپنے بعد تم سے یہ خدشہ نہیں کہ تم شرک کرنے لگو. یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. البتہ مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے. اس زمانے میں صحابہ کرام علیہ رضوان شرک سے محفوظ، اور پھر قیامت تک ایک گروہ شرک سے محفوظ رہے گا. یہ تم سے مراد پوری امت نہیں ہے، کیونکہ وہی امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا. اور جامعہ ترمذی میں یہی حدیث ہے. مزید ایلیبریشن کے ساتھ پوچھا گیا وہ ایک گروہ کون سا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ، آپ کی جماعت کی سنت پہ، اہل سنت و جماعت ایز اے فکر. ورنہ آج آپ کو پتا ہے کئی اہل بدعت ہیں جنہوں نے اپنے ساتھ اہل سنت و جماعت کا نام لگا لیا ہوا ہے، مسجدوں میں مان علیہ صحابی بھی لکھا ہوا ہے. تو بھائیو، شراب کی بوتل کے باہر روح افزا لکھ لینے سے روح افزا نہیں بن جائے گی. اہل سنت و جماعت وہ ہوگا جو صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے منہج کے مطابق قرآن و سنت اور اجماع کو حجت مانتا ہوگا. ورنہ ہمارے پاکستان میں آپ دیکھ لیں کتنے گروہ ہیں، وہ اپنے مسجدوں کے باہر انڈیا کے شہروں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، اور ساتھ اہل سنت و جماعت بھی لکھا ہوا ہے، اور ساتھ ایک دو بزرگوں کے نام بھی ساتھ لگائے ہوئے ہیں. تو ایسے اہل سنت، کیا صحابہ کرام علیہ رضوان بریلوی تھے؟ بتائیں. تو مان علی صحابی کا کیا مطلب ہوا؟ کیا صحابہ کرام علیہ رضوان دیوبندی تھے؟ کیا صحابہ کرام علیہ رضوان وہابی تھے؟ وہ کیا تھے؟ مسلمان تھے. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا، ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے بہت پہلے تم سے، اور اس قرآن میں اللہ نے بھی تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. مسجدوں میں فرقوں کے نام لکھ کر امت کو بانٹنے کی کوئی اجازت اسلام میں موجود نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے اعتبار سے بات ارشاد فرمائی کہ آخرت کا گھر اصل گھر ہے. اور بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات ارشاد کر رہا تھا، عرض کر رہا تھا آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے خدشہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ. اور یہی مال ہے جس کی وجہ سے آج امت کی حالت یہ ہو چکی ہے. صحابہ تابعین اور تبع تابعین کا جب مبارک دور گزرا، بلکہ صحابہ کرام کے دور کے بعد بھی، تابعین کے دور کے اندر بھی لوگوں نے پیسے لے کے حکمرانوں کو فتوے دیے. اور اسی وجہ سے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جب ان فتاوا کی مخالفت کی، ان کو اپنے شولڈر بھی توڑوانے پڑے. اس وقت ایک بہت بڑے عالم تھے جو چیف جسٹس کے عہدے پر بیٹھے، امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جس عہدے کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے ٹھکرا دیا تھا کہ میں دنیا پرستی میں نہ پڑ جاؤں، انہی کے ایک شاگرد تھے جنہوں نے چیف جسٹس کا عہدہ قبول کر کے
اور پھر اس کے بعد وہ فتویٰ نویسی کا ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ کوئی شخص کسی کو جبرن طلاق دلوا سکتا ہے. آپ کو پتا ہے آج بھی یہ مسئلہ موجود ہے کہ کوئی شخص کسی سے گن پوائنٹ پہ کہے نا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو, تو پاکستان میں 80-90% علماء یہی کہتے ہیں کہ طلاق ہو جاتی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کے خلاف فتویٰ دیتے تھے کیونکہ اس وقت کے مولویوں نے یہ فتویٰ دے دیا تھا. وہ کہتے تھے گن پوائنٹ پہ کسی کو طلاق نہیں دلوائی جا سکتی, گن پوائنٹ پہ تو کوئی کلمہ کفر بھی بول دے تو وہ مسلمان ہی رہتا ہے, تو بیوی کہاں سے فارغ ہو جائے گی. اس کی وجہ سے چونکہ حکمران وہاں وہ لوگ تھے دوسرے, انہوں نے امام مالک کی پٹوائی کروائی. اور یہ سلسلہ ہمیشہ اہل حق کے ساتھ ہوتا ہے, اور یہ آگے ذکر بھی آئے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اہل حق کے ساتھ ہمیشہ اس طریقے سے ظلم ہوتا رہا. تو یہ ساری چیزیں دنیا کی محبت, اور تو کسی کو ہارون رشید کو اگر کسی کی عورت پسند آئی تو زبردستی طلاق دلوا کے خود شادی کر لی. اس کا باپ منصور وہ یہی کام کیا کرتا تھا. یہ بالکل فکس ہے. مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم ہوا. صحابہ کرام علیہ رضوان کے مبارک دور کے گزرنے کے فوراً بعد اس طرح کے حکمران آ گئے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ ہمیں سیلف کنٹرول کی طرف لے کر جاتی ہیں. آج اس فرق کو سمجھ لیں. ایک ہے سیلف اینیہیلیشن, اپنے نفس کو مارنا, اور اس حد تک مارنا کہ اس میں غلوب کرنا, جس طرح کہ ہمارے انڈیا پاکستان میں صوفیاء کا طرز عمل رہا. سیلف کنٹرول کی بجائے سیلف اینیہیلیشن. سیلف کنٹرول یہ ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوانوں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, اگر تم میں استطاعت ہو تو نکاح کر لو, اور اگر نکاح نہیں کر سکتے تو روزے رکھ کے اپنی شہوت کو کنٹرول کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیلف کنٹرول کا ایک طریقہ بتایا. اس کے برعکس صوفیاء میں یہ غلو پیدا ہوا کہ شادی کرنی ہی نہیں چاہیے. اور آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں, کشف المحجوب اٹھا کے دیکھ لیں, کیمیائے سعادت اٹھا کے دیکھ لیں, باقاعدہ نکاح کرنے کو کنڈیم کیا ہوا ہے. اب یہ دوسری ایکسٹریم ہے. شیخ ابو بکر شبلی کے بارے میں آتا ہے جو جنید بغدادی کے خلیفہ تھے, اور سلسلہ عالیہ قادریہ کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ ہیں, شیخ عبدالقادر جیلانی سے بھی تقریباً سمجھ لیں آپ 100-150 سال پہلے. وہ کہتے ہیں میں 30 سال تک اپنی آنکھوں میں نمک کا سرما لگاتا رہا تاکہ میں رات کو سوؤں نہ اور اللہ کی عبادت کروں, حتیٰ کہ میری نیند ختم ہو گئی. 30 سال تک نمک کا سرما, یہ سنت تھی. تذکرۃ الاولیاء کتاب موجود ہے, دیوبند اور بریلویوں کا متفقہ ترجمے موجود ہے, مارکیٹ میں آپ خرید لیں. تذکرۃ الاولیاء, اور اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ یہ اصل میں دین ہے, یہ اصل بزرگان دین ہے. اس کے برعکس کیا ہے, بخاری اور مسلم کی احادیث ہے. کتاب النکاح میں پہلی حدیث ہے, 3 صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف فرما نہیں تھے, وہ وہاں سے چلے گئے, اور وہاں انہوں نے کچھ گفتگو کی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال پوچھا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے, تو انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتے ہیں, سوتے بھی ہیں اور نوافل بھی پڑھتے ہیں. تو ان 3 صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں, ہمیں عبادت کی زیادہ ضرورت ہے. ایک نے کہا کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا, دوسرے نے کہا کہ میں روزانہ رات کو قیام کیا کروں گا, رات کو سویا نہیں کروں گا, اور تیسرے نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا. یہ بات کیا کہ وہاں سے چلے گئے. بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے, کسی بزرگ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں بتا رہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے, آپ کو شکایت لگی جب صحابہ کرام علیہ رضوان کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر ڈانٹا, اور آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھنے والا ہوں. کتنی پیاری بات. میں رات کو سوتا بھی ہوں, رات کو عبادت بھی کرتا ہوں, اور میں نے بیویاں بھی کر رکھی ہیں, میں روزہ رکھتا بھی ہوں, چھوڑ بھی دیتا ہوں. نکاح میری سنت ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, اور جس نے میری اس سنت سے اغراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. یہ ٹوٹا تو پڑا جاتا ہے نکاح کے موقع پر, لیکن یہ پوری حدیث ایک پورے کے پورے سیٹ اپ کے مخالفت پہ ہے, لیکن یہ پوری حدیث بیان نہیں کی جاتی. اور اسی قسم کے واقعات آپ کو بزرگوں کی کتابوں میں ملیں گے. شیخ زکریا صاحب کی فضائل اعمال, فضائل صدقات بھری پڑی ہے اس طرح کے عجیب و غریب واقعات سے جو کہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. اور میں کہتا ہوں ان بیچاروں کا بھی قصور نہیں ہے, وہ بھی بزرگوں کے پیچھے مارے گئے. انہوں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے. شیخ الحدیث سے اگر قرآن حدیث سے ایسی باتیں لے کے آتے تو ہماری سارا آنکھوں پر. صحیح مسلم میں حدیث ہے, عبداللہ بن عمر بن عاص کی شکایت لگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
کہ یہ رات کو پوری پوری رات نوافل پڑھتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے ان کو ڈانٹا اور فرمایا عبداللہ اگر اس طرح پوری رات جاگو گے تو اندھے ہو جاؤ گے. تمہاری بیوی کا بھی تم پہ حق ہے, تمہاری آنکھوں کا بھی تم پہ حق ہے, تمہارے گھر والوں کا بھی تم پہ حق ہے. یہ دین ہے جو دین محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ دین تصوف ہے. اب آپ دونوں میں سے دیکھ لیں ہم نے کون سا دین اڈاپٹ کرنا ہے. یہ مجھے اس لیے پتا ہے کہ میں خود اپنی زندگی کے 31 سال تصوف میں گزارے ہیں. قرآن حدیث میں ہم نے بعد میں پڑھا تو پتا چلا کہ مسٹسزم از اے پیرل ریلیجن اگینسٹ اسلام. یہ پورے کا پورا ایک دین ہے جو اسلام کے خلاف گھڑ کے سامنے لایا گیا. یہی وجہ ہے کہ بخاری مسلم کچھ اور کہے گی, یہ کچھ اور کہہ رہے ہوں. تو اسلام میں سیلف کنٹرول ہے, سیلف اینیہیلیشن نہیں. یہ تمام چیزیں عورتیں اور بیٹے ان کے تمام کے حقوق دینے ہیں. آپ سونا بھی جوڑ سکتے ہیں اگر اس کی زکات دیتے ہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں ان کو ختم نہیں کرنا بلکہ کنٹرول کرنا ہے. اور بخاری شریف کی حدیث ہے, امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اپنی وفات کے بعد سب سے بڑا فتنہ تمہارے اندر عورتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. سب سے بڑی آزمائش. یہ فتنہ پنجابی والا نہیں عربی والا ہے. آزمائش ان عورتوں کی وجہ سے تمہیں آزمایا جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورتوں کو پاؤں کی جوتی بنا کے رکھا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کی وجہ سے انسان برائی میں مبتلا ہو سکتا ہے, لہذا کنٹرول کر کے چلنا. تو یہ میں نے تمام چیزیں انصاف سمجھی اس کانٹیکسٹ میں ایڈریس کرنا. قل انبئکم بخیر من ذالکم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے کیا میں ان دنیا کی جو چیزیں ہیں جن کے اوپر تم گر گئے ہو اور صرف انہی کو اپنا مقصد بنا لیا ہے, اس سے بہتر چیزیں میں تمہیں بتاؤں. للذین اتقوا عند ربہم, جو کہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہیں اپنے رب کے حضور. جنات تجری من تحتها الانہار, وہ باغات ہیں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا, جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وازواج مطہرہ, اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی. ان عورتوں کی وجہ سے کہیں آپ فتنے میں مبتلا نہ ہو, اللہ تعالیٰ ان سے پاکیزہ عورتیں تمہیں وہاں دینے والا ہے. عورتیں ضرور کرو, بیویاں کرو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. صوفیاء کی سنت پہ چلتے ہوئے اس کو کنڈیم نہ کرو. اسلام میں یہ کوئی نہیں ہے کہ آپ خسی ہو جائیں, نہیں, سیلف کنٹرول. لیکن آخرت میں جو اللہ نے بیویاں رکھی ہیں وہ سب سے پاکیزہ و رضوان من اللہ, اور اس کا سب سے ہائیسٹ چیز یہ ہے کہ اپنے رب کی رضا تمہیں حاصل ہو جائے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے. یہ دنیا میں ہم پٹ کریں گے اور آخرت میں اللہ کی طرف سے انعام ہوگا رضا. واللہ بصیر بالعباد, اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. کہیں ہمیں یہ وسوسہ نہ آئے کہ ہم ایک بے دیکھی ہستی کے لیے سب کچھ قربانیاں کر رہے ہیں, پتہ نہیں قیامت قائم ہونی ہے کہ نہیں, یا مجھے میرے اعمال کا اجر ملنا ہے یا نہیں. ایسا ذہن میں کبھی بھی خیال نہ آئے. اللہ تمہارے ہر عمل سے واقف ہے. یہ فرشتے تو صرف تمہاری تسلی کے لیے, ورنہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کا محتاج نہیں ہے کہ یہ فرشتے ہمارا نامہ اعمال لکھیں. اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں آئے گا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم غائب نہیں تھے, ہم تمہارے ہر عمل سے خود واقف ہیں. اور ویسے بھی فرشتے ایک خاص حد تک ہی عمل نوٹ کر سکتے ہیں, دل کی ریاکاری تو فرشتے نہیں نوٹ کر سکتے. یہی وجہ ہے قیامت والے دن کتنے نیک اعمال کے دفتر لوگ لے کے آئیں گے, فرشتوں نے تو نیکیاں لکھی ہوں گی لیکن وہ ریاکاری پہ ہوں گی. فرشتوں کو دل کی کیفیت نہیں پتا. اللہ تعالیٰ ان کی ریاکاریوں کی وجہ سے ان کو دوزخ میں ڈال دے گا. صحیح مسلم میں حدیث ہے, ایک سخی کو, ایک مولوی کو اور ایک جو ہے شہید کو لایا جائے گا اور ریاکاری کی وجہ سے ان کے مال ضائع کر دیے جائیں گے, اگرچہ ان کے نامہ اعمال ڈھیروں موجود ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ دلوں پہ فتوا لگاتا ہے. تو فرشتہ بھی کسی کے دل کا حال نہیں جان سکتا. تو فرشتہ نہیں جان سکتا تو بھائیوں باقی چیزیں کہاں سے لوگوں نے جو بنا لی ہوئی ہیں یہ کہاں سے آ گئی. الذین یقولون ربنا اننا آمنا, ان نیک بندوں کی نشانی کیا ہے؟ الذین یقولون, جو لوگ کہ دعا کرتے ہیں, ربنا اننا آمنا, اے رب ہمارے بے شک ہم ایمان لے آئے, فاغفر لنا ذنوبنا, تو ہمیں معاف فرما دے ہمارے گناہوں کو, وقنا عذاب النار, اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. یہ دعا یاد کریں جی سارے بھائی.
ایمان والوں کے لیے نشانی بتائی گئی ہے. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. تو یہ نیک بندوں کی نشانی ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور جو دعا کرتے ہیں, ایمان کا اظہار کرنے کے بعد فوراً اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پچھلے جو گناہ ہوگے وہ معاف فرما دے. اور ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ الصابرین والصادقین, جو صبر کرنے والے ہیں, والصادقین اور سچے لوگ ہیں, سچائی پہ قائم رہنے والے لوگ ہیں. صبر دو طرح کا ہو سکتا ہے. ایک صبر ہے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تکالیف کے اوپر صبر کرنا. کسی کا بیٹا فوت ہو گیا, اس پہ صبر کرنا. ایکسیڈنٹ میں کسی کی آنکھ ضائع ہو گئی, اس پہ صبر کرنا. اور ایک صبر ہے اللہ تعالی کی عبادت پہ صبر کرنا. مثلا جو اب ہم کر رہے ہیں اس وقت, یہ صبر کیا ہے؟ سب سے بڑی عبادتوں میں سے ایک عبادت درس قرآن. صحیح مسلم میں موجود ہے, جب لوگ حلقہ ذکر بناتے ہیں, صوفیاء نے وہ اپنے حلقے بنا لیے, حالانکہ اس میں الفاظ موجود ہیں کہ قرآن کی تدریس کے لیے بیٹھتے ہیں, تو ان کے سروں کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اور ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے. تو درس قرآن کے لیے یہاں بیٹھے, پسینہ چھوٹ رہا ہے, اس عبادت پہ صبر کر رہے ہیں. نماز پڑھنے کے دوران عبادت پہ صبر کر رہے ہیں. سردیوں میں غسل کی عبادت پہ صبر کر رہے ہیں, اور اسی طرح وضو کی عبادت پہ صبر کر رہے ہیں. عبادت کے اوپر صبر کرنا اور ایک ہے تکلیف کے اوپر صبر کرنا. اور ایک اسی کی جز آپ سمجھ لیں گناہوں کے اوپر صبر کرنا. کہ فل موقع موجود ہے برائی کرنے کا, اللہ کی خوف کی وجہ سے رک جانا. اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنا اللہ کے خوف کی وجہ سے, تو ظاہر آنکھوں کو صبر کرنا پڑے گا کہ وہ حرام کاری میں مبتلا نہ ہو. زبان کو حرام کھانے سے دور کرنے کے لیے زبان کو بھی صبر کروانا پڑے گا, پیٹ کو بھی صبر کروانا پڑے گا. تو یہ صبر کا بہت جو ہے وہ وسیع اور براڈر سینس میں مفہوم موجود ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹاپ آف دا لسٹ ذکر کیا ہے, صبر کرنے والے والصادقین, اور سچے لوگ. سچے لوگ کون ہوں گے؟ جو قرآن اور سنت کی سچائی کو قبول کر لیں گے. پھر وہ ان چکروں میں نہیں پڑیں گے کہ ہمارے بزرگ کیا کہتے ہیں, ہمارے مولوی صاحب کیا کہتے ہیں. مولوی سے ضرور پوچھیں, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تمہیں علم نہیں ہے اہل علم سے پوچھو. لیکن اہل علم سے یہ نہ پوچھو کہ آپ کیا فرماتے ہیں, آپ کے بزرگ کیا فرماتے ہیں. اہل علم سے پوچھو قرآن کیا کہتا ہے, سنت کیا کہتا ہے, اجماع کیا کہتا ہے. یہود و نصارہ والا کام نہ کرو. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے مولویوں اور اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب مان لیا ہوا تھا. ایسا کام نہ کرو, سچوں کے ساتھ رہو. سچ وہ ہوں گے جو بالکل واضح بات ہے. ہم تو کہتے ہیں ہمارا کیس انٹرنیشنل عدالت میں لے جائیں, قرآن رکھیں, بخاری اور مسلم رکھیں, پوری امت متفق ہے. احمد بریلوی صاحب خود فرماتے ہیں روحوں کی دنیا کتاب میں کہ جو بخاری اور مسلم کے مقابلے میں کسی اور کتاب سے حدیث پیش کرتا ہے وہ جاہل ہے. بخاری اور مسلم کی صحت پہ امت کا اجماع ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں بخاری اور مسلم کی صحت پہ امت کا اجماع ہے, اور جو ان کو حقارت سے دیکھے وہ اہل بدعت میں سے ہے, اور جو بخاری اور مسلم کے مقابلے پہ اور کتابوں کی طرف جاتا ہے اس کا راستہ اہل سنت والا نہیں ہے. اور سچ تو یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کا تحاوی اور مصنف ابن ابی شیبہ سے موازنہ کراؤ تو مشرق و مغرب کا فرق نظر آئے گا. یہ شاہ ولی اللہ دہلوی لکھتے ہیں حجت اللہ البالغہ میں. یہ مڑ مڑ کے تحاوی میں گھستے ہیں, ضعیف روایتوں کی کتاب. تو یہ امت میں کنسپٹ کیوں آیا صحیح حدیثوں کا؟ ایکچولی تھانوی صاحب کہتے ہیں بخاری مسلم قرآن کے بعد افضل ہے. تو بھائیو ہمارا کیس لے جائیں انٹرنیشنل عدالت میں, بخاری مسلم کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون بخاری مسلم پہ عمل کر رہا ہے. ہمارا ایک مسئلہ قرآن بخاری مسلم کے خلاف ہو, الحمدللہ 2 سال سے چیلنج ہے اللہ کے فضل سے. صبح کا سورج نہیں طلوع ہوگا ہم حق بات قبول کر لیں گے, چاہے وہ نماز کا طریقہ ہو, چاہے وہ طلاق میں مبنی مسائل ہو, چاہے وہ 2 ہاتھ سے مسافے کا مسئلہ ہو. تمام کی تمام چیزیں ہم بخاری مسلم سے الحمدللہ مانتے ہیں. لیکن جو لوگ بخاری مسلم کا نام لے لے کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں وہ خود اس کے خلاف چل رہے ہیں. ان کی نماز کا طریقہ ہی بخاری مسلم سے ثابت نہیں. تو یہ دھوکہ بازی تو سچوں. اور ایک اور جگہ پہ آیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو, وکونوا مع الصادقین, اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچے لوگ وہ نہیں ہوں گے جنہوں نے پگڑی پہنی ہوگی, لمبی سی داڑھی ہوگی, شلوار ٹخنوں سے اوپر ہوگا. یہ ضروری نہیں ہے. بڑے بڑے لوگ ہیں جو لوگوں کو دھوکے دے رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے, ہم نے تو سارے پھرے ہیں. سچے وہ لوگ ہوں گے جن کو بک بتائے گی سچا. قرآن کہہ رہا ہوگا سچا, بخاری کہہ رہی ہوگی ان کو سچ, مسلم کہہ رہی ہوگی ان کو سچ, باقی اپنی ذاتی انٹرپریٹیشن نہیں.
نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھی سے دعا مانگتے ہیں، غائب میں مدد تجھی سے مانگتے ہیں. اور باہر نکل کے کوئی کہتا ہے یا علی مدد، کوئی کہتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد، اور کوئی کہتا ہے فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا سیدار ہے. وہ فرشتوں کو پکار پکار کے تو دعوت توحید کی پیش کر رہا ہے، اور ساتھ فرشتوں کو پکار کے نبی کو پکارنا شرک، فرشتوں کو پکارنا توحید. وہ جی مفتی صحیح صاحب ہے، بہت بڑے انہوں نے نعت لکھی ہے. اور بھائیوں ان مفتیوں کی قبروں میں ہم نے جانا ہے. ان مفتیوں کی وجہ سے کتنے ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے بہت پیاری بات کہ بڑے بڑے مفتی اور بڑے بڑے پگڑی اور داڑھی والے لوگ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں ذلیل ہو رہے ہوں گے. انہوں لوگوں کو دھوکہ دیا ہوگا. ہم نے خود دیکھنا ہے کہ فرشتوں کو بھی پکارنا شرک ہے، سیدنا علی کو بھی دعا کے لیے پکارنا شرک ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی پکارنا شرک ہے. تو یہ ہم نے خود عبرت کی آنکھیں کھولنی ہیں اور سچوں کے ساتھ ہونا ہے. والقانتین، اور عبادت میں عاجزی کرنے والے لوگ، اللہ کے حضور کھڑے ہونے والے لوگ. والمنفقین، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے لوگ. والمستغفرین بالاسحار، اور اللہ سے استغفار کرنے والے لوگ خصوصاً سحری کے وقت میں، جو صبح کا وقت ہوتا ہے، رات کا آخری پہر. اور اس کی خاص فضیلت بخاری اور مسلم میں موجود ہے. امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہائی رات گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا آتی ہے، کوئی ہے بخشش کا طالب کہ مجھ سے بخشش مانگے میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا کروں؟ اور یہ ندا جو ہے وہ ختم سحری تک، فجر کا وقت داخل ہونے تک آتی رہتی ہے روزانہ. اسی لیے ذکر ہوا والمستغفرین بالاسحار، خصوصاً صبح کے اوقات، جو ارلی ان دا مارننگ، ان اوقات میں جو اپنے رب کے سامنے استغفار کرنے والے لوگ ہیں. تو یہاں اس حدیث سے جہاں یہ بات پتا چلی کہ وہ قبولیت کا وقت ہے، وہیں یہ بات بھی پتا چلی کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش پر مستوی ہے اپنی شان کے لائق، اور جب چاہتا ہے آسمان دنیا پر بھی نزول فرماتا ہے اپنی شان کے لائق. ان کی کوئی تعویل بیان نہیں ہم کریں گے، جیسا کہ جہمیہ نے کی کہ ہم اللہ کے عرش پر مستوی ہونے سے مراد عرش پہ قبضہ مانتے ہیں، قدرت مانتے ہیں. یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں، یہ جہمیہ کا عقیدہ. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ڈیٹیل سے یہ بات جامع ترمذی میں لکھی ہے. آج بھی ہمارے ملک میں اکثر لوگ جہمیوں کے عقیدے پہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو عرش پہ مانیں گے تو زمان اور مکان لازم آ جائے گا. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے نہیں سکا مثلی شیء، اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے. اللہ کو عرش پہ جو مستوی نہیں مانے گا وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. ہاں اپنی شان کے لائق، یہ نہیں کہیں گے جس طرح میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، اپنی شان کے لائق. ہماری شہرت سے بھی قریب ہے، اپنی شان کے لائق. اپنے علم و قدرت سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، اپنی شان کے لائق. اللہ کے لیے جسمیت نہیں ہے، لیکن اللہ کی آنکھیں ہیں اپنی شان کے لائق. اللہ کے ہاتھ ہیں اپنی شان کے لائق. اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے اپنی شان کے لائق. یہ تمام چیزیں قرآن بخاری مسلم میں موجود ہیں. ان کی تعویل ہم نہیں کریں گے. اہل سنت میں سے کسی نے نہیں کی، جہمیہ نے کی. تو امام بخاری نے انہی کے رد پہ آخری چیپٹر باندھا ہے کتاب التوحید رد علی جہمیہ، آخری چیپٹر صحیح بخاری کا. اور جہمیہ کا رد ہے اس میں کہ یہ عرش پہ نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کو. امام بخاری نے پرخشے اڑا کے رکھ دیے جہمیہ کے اس میں. شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے مگر وہی. والملائکۃ، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں. وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور اہل علم جو قسط عدل و انصاف کو قائم کرنے والے اہل علم ہیں وہ بھی اس بات پر گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اہل علم کی کتنی شان ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت، اللہ کی معرفت لوگوں میں سے وہی رکھتے ہیں جو اہل علم ہے. علم وہ نہیں ہوگا جو 8 سال درس نظامی پڑھے اور بیچ میں 7 سال مولویوں کی کتابیں پڑھے اور آخر میں دورہ حدیث کر لے اور اس کو پتہ ہی نہ ہو بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے. یا 17 سال ایران میں لگا کے آ جائے اور بہت بڑا اسکالر بن کے آ جائے. اہل علم وہ ہوگا جو بات علم کی بنیاد پہ کرے گا. آج تو زمین نے اپنے خزانے اگل دیے ہیں.
ایک چھوٹا سا پرائمری اسکول کا بچہ بھی اگر مجھے کہتا ہے نا کہ علی بھائی سورۃ البقرہ میں 285 نمبر آیت کے اندر جو ہے سود کی حرمت آئی ہے، تو میں یہ نہیں کہوں گا تو نے ڈگری کہاں سے لی ہے، میں سورہ بقرہ کی 285 نمبر آیت کھول کے پڑھوں گا. مولوی ہوگا وہ دھوکھا دے گا، تنو کے نے دسیا ہے ڈگری، اور بھائی قرآن بتا رہا ہے، ہاں قرآن میں نہ لکھ لے تو اس کو پکڑ. تو ڈگری لی ہوتی تو بھائی قرآن و سنت کی بات تو نہیں، ڈگریوں والے تو اپنے فرقے کی بات کرتے ہیں. الا ماشاء اللہ اہل حق بھی موجود ہے جو حق بات بھی کر دیتے ہیں. تو ڈگری ہونا شرط نہیں. علم، علم کیا ہے؟ آپ سب عالم بیٹھے ہوئے، جو وضو کا طریقہ جانتا ہے وضو کا عالم ہے، جو نماز کا طریقہ جانتا ہے وہ نماز کا عالم ہے، جس کو روزے کے مسائل پتہ ہے وہ روزے کا عالم ہے. مکمل عالم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں ہے. کوئی لائن ڈگری ہولڈر کو کہ میں مکمل عالم ہوں تو ناقص تو وہ بھی ہے، ناقص ہم بھی ہیں. تو بات ہوگی بک کے اوپر، جو انصاف کے اوپر قائم ہے اہل علم. اور انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ قرآن حدیث کے اندر جو بات آ جائے اور جو اجماع سے ثابت ہو جائے اس کو مان لیا جائے، پھر اپنے بزرگوں کے اپنے فرقوں کے پیچھے نہ لگا جائے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا العزیز الحکیم، وہی غالب اور حکمت والا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے حضور قابل قبول دین صرف اسلام ہے. نہ دیوبندیت ہے، نہ بریلویت ہے، نہ وہابیت ہے، نہ رافضیت ہے، نہ جہمیت ہے، نہ معتزلہ ہونا ہے. اسلام ہے، دین الاسلام. The only acceptable religion in the sight of Allah is Islam. اللہ کے حضور قابل قبول دین صرف اسلام ہے. لیکن ساتھ ہی اگلی بات آ گئی، وَمَخْتَلَفِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اور اہل کتاب نے واضح علم قرآن کے آ جانے کے بعد بھی اسلام سے جو اختلاف کیا، بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے. اسی کو ایڈلر کی سائیکالوجی میں کہا جاتا ہے ارج ٹو ڈومینیٹ، کہ ہر شخص کے نفس میں یہ بات ہے میں اس کی بات کیوں مانوں، یہ کیوں نہ میری بات مانے. اس کو پتہ بھی چل جائے بات حق کر رہا ہے. ہر بندے کے دل میں اس طرح کا خناس موجود ہے. الا ماشاءاللہ جو قرآن و سنت کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں وہ اپنے نفس کو مغلوب کر لیتے ہیں اور ان چیزوں کو غالب. اور اکثر یہ مولویوں کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے آج سے 3-4 مہینے پہلے یہاں ایک دیوبندی عالم آگے بیٹھے اور ایک بریلوی سے ہم نے بات کی. وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ غلط ہے اور لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ ٹھیک ہے. دیوبندی کہتا تھا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ غلط ہے، لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ صحیح ہے. آپ کے سامنے کتنے لوگوں نے دیکھا یہاں. میں پہلے روتا تھا اور وہ سارے موجود مولوی تھے اور سارے لوگ ایسے دیکھ رہے ہیں مولوی کو کیا ہو گیا. لیکن اب الحمدللہ ہم نے ان کی یہ گندگی کے پردے چاک کر کے پبلک لیول پہ لے آیا اور اب منہ چھپاتے پھرتے ہیں. کون بندہ ہے جو اب اس کو ڈیفینڈ کرے گا؟ عام آدمی مر جائے گا کبھی یہ کلمہ نہیں پڑھے گا، مولوی پڑھ لے گا. تو اہل علم جو علم آ جانے وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اس وقت یہود و نصارہ نے بھی جن کو کتاب کا علم بھی تھا انہوں نے بھی قرآن کو نہیں مانا. اور یہی حالت مولویوں کی. ہمارے بخاری مسلم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم بھی وہی کام کرو گے جو پہلے لوگوں نے کیے تھے، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی شخص گوہ کے سراغ میں داخل ہوا تم بھی وہی کرو گے. صحابہ کرام نے علیہم رضوان نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو پہلے لوگ جو گزر چکے ان سے مراد کیا یہودی اور عیسائی؟ آپ نے فرمایا وہ نہیں تو اور کیا ہے. یہود و نصارہ بھی یہی کرتے تھے کہ علم آ جانے کے بعد اپنے مولویوں کے پیچھے لگ جاتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمارا اسلام کو انہوں نے قبول نہیں کیا. واضح علم آ جانے کے بعد بغیم بینہم، اپنی ضد کی وجہ سے ارج ٹو ڈومینیٹ، میں اس کی بات کیوں مانوں، یہ کیوں نہ میرے پیچھے لگے. یہ کیا کالی داڑھی والا 52 سال کا انسان اتنے بڑے بڑے بزرگوں کو غلط کہہ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 52 سال تھی جب آپ مدینہ شریف میں آئے، آپ کی تو وفات تک داڑھی کالی تھی. اور وہاں یہود کے بڑے بڑے 90 سال کے علماء بیٹھے ہوئے تھے جو کہتے تھے نعوذ باللہ یہ نبی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اب اللہ تعالیٰ کا فتویٰ بھی سن لیں، جو اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ عنقریب حساب لینے والا ہے. بچیں گے نہیں. دنیا میں تو ڈکوسلا چل جائے گا، 4 بندے مرید بھی ہو جائیں گے، لوگ ہاتھ بھی چوم لیں گے اور مفتی صاحب اور حضرت صاحب اور مناظر اسلام اور پتہ نہیں کیا کچھ
کہہ دیں گے، لیکن آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے. اور یہی مضمون آگے جا کے اپنے کلائمیکس کو پہنچے گا سورہ آل عمران کی 85 نمبر آیت کے اندر، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا طالب ہوا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم اس سے ایسا اس کا دین قبول نہیں کریں گے اور وہ شخص خسارہ پا جائے. یہ ہمارے منہج پہ بھی لکھا. اور اس سے آخری بات جو اینڈ پہ جو بات سب سے امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے؟ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اندازہ کریں جو دین میں فرقے بناتا ہے بزرگوں کے نام کے اوپر، چاہے امام حنیفہ کے نام پہ کوئی فرقہ بنائے، چاہے امام شافعی کے یا امام بخاری کے نام پہ، ان بزرگوں کا کوئی قصور نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے اوپر عیسائی 2.25 ارب عیسائی کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. حضرت عیسیٰ سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے. امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم سے ہماری کوئی دشمنی نہیں. انہوں نے کبھی یہ بات نہیں کی ہے کہ ہمارے مقلد بن جاؤ یا اندھے بن کے ہمارے پیچھے چلو، کہیں نہیں، بلکہ مخالفت کی ہے اس چیز کی. تو بزرگوں کا کوئی سور نہیں ہے. لیکن آج ان بزرگوں کے نام پہ فرقے بنا کے مسجدوں کے باہر لکھ دیے گئے ہیں. کیا صحابہ کرام اپنے آپ کو حنفی کہتے تھے؟ کیا صدیقی بھی کہتے تھے؟ سب سے بڑی خلاف اگر ہوتی فقہ تو حضرت بکر صدیق کی ہوتی. لوگ اپنے آپ کو صدیقی کہتے ہیں، فاروقی کہتے ہیں، عثمانی کہتے ہیں، علوی کہتے ہیں. یہ چیزیں بھائیوں امت کو توڑنے کے لیے 4 صدی ہجری میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی جو برصغیر پاک و ہند میں تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث جو اپنے آپ کو تینوں جو اہل سنت کہتے ہیں، ان کے مشترکہ امام حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں کہ یہ تقلید کی بدعت 4 صدی ہجری میں شروع ہوئی، لیکن اللہ نے جن کو محفوظ رکھا محفوظ رکھا. یہ شاہ ولی اللہ کہہ رہے ہیں، میری اپنی بات نہیں ہے. لیکن آپ کو حیرانگی ہوگی کہ درس نظامی کے کورس میں شاہ ولی اللہ کی یہ کتاب، اس کے بھی چھوٹے سے نوٹس پڑھائے جاتے ہیں. اتنی موٹی کتاب ہے، ساری نہیں پڑھائی جاتی، ان کو پتہ ہے ہمارے خلاف ہے. کتنے بڑے بڑے مفتیوں کو ملو ان کو پتہ ہی نہیں شاہ ولی اللہ یہ بات لکھے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے قیامت والے دن جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے آئے گا، ہم اس سے اس کا دین قبول نہیں کریں گے، وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا. فَإِنْ حَاجُّوكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود اگر یہ مولوی تم سے جھگڑتے ہیں یہود و نصارہ کے علماء، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دو علی العنان کہ میں نے تو اپنے رب کے حضور سر تسلیم خم کر دیا ہے، اپنا سر اپنے اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے، اور میرے پیروکار بھی اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں. فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر وہ بھی اسلام لے آئے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ بھی ہدایت پا جائیں گے. اگر وہ صحابہ کرام والا اسلام لے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا اسلام لے آئے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذمہ داری صرف پہنچانا ہے. آپ سے یہ نہیں، پیچھے آ چکا ہے سورہ بقرہ میں، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا لوگ دوزخ میں کیوں پہنچے. ہماری ذمہ داری نہیں ہے. کون سا؟ ہاں، وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے ان لوگوں سے جو اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ، والأمیین، اور مشرکین جو امی ان پڑھ ہیں، أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم اسلام لاتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر وہ بھی اسلام لے آئے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ بھی ہدایت پا جائیں گے. فَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. ہمارا کام بھی پہنچانا ہے. الحمدللہ ہمارے ریسرچ پیپر پورے ملک میں جا چکے ہیں، بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی جا چکے ہیں. ایران تک گئے ہیں الحمدللہ توحید پہ مبنی پمفلٹ. سعودی عرب میں پہنچے ہیں، اور اس طریقے سے انگلینڈ کے اندر گئے ہیں، امریکہ کے اندر گئے ہیں. ہم نے ایک ایسے طریقے سے پبلک کے سامنے دعوت قرآن و سنت کی رکھ دی ہے. اب کسی کو منوانا، کسی سے مناظرہ کرنا، اس کے ساتھ بیٹھ کے لڑنا، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. لکھ کے دے دی، سب سے بڑی بات یہ لکھ کے دے دی ہے. کسی نے کوئی بات کرنی، لکھ کے ایسے طریقے سے اپنی غلطی واضح کرے. ہماری صبح کا سورج طلوع نہیں ہوگا ہم اعلانیہ توبہ کریں گے، پہلے بھی تو ہم نے اتنے فرقے بدلے ہیں، پھر بات آپ کی قبول کر لیں گے اگر حق بات ہوگی. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس شخص نے علم ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہیں کی. ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ان کی حالت یہ ہے کہ وہ نبیوں کو بھی قتل کرتے آئے ہیں بغیر کسی وجہ کے.
یہ یہودیوں کا کردار ہے جنہوں نے انبیاء کرام کو قتل کیا. بڑی ڈیٹیل سے سورہ بقرہ میں ایڈریس کر چکا ہوں. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ, اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو لوگوں کو انصاف کا حکم دیتے ہیں. بالقسط من الناس, لوگوں میں سے ایسے لوگ انبیاء کو بھی قتل کرتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی جو لوگوں کو انصاف کا حکم دیتے ہیں ان کو بھی قتل کرتے آئے ہیں. اور یہ امت کے اندر موجود ہے. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو ناسبیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے اوپر کتاب لکھنے کی وجہ سے شہید کر دیا. جب انہوں نے حضرت علی کے فضائل میں حدیثیں سنائی تو ناسبی حضرت علی سے بغض رکھتے تھے, بلکہ عمومی دور کے اندر تو جمعے کے خطبوں میں حضرت علی کو گالیاں دی جاتی تھی. جامعہ ترمذی اور ابو داؤد کے اندر موجود ہے. تو بنو امیہ کے حکمران اور یہ آگے ناسبیت جو چلی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے سخت بغض رکھتے تھے. اسی لیے صحیح مسلم میں حدیث ہے, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. امام نسائی کو شہید اتنا مارا گیا, شہید ہو گئے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو شہر بدر کر دیا گیا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس وقت کے حاکم نے جیل میں قید کروا کے زہر کا پیالہ پلا کے آپ کو شہید کر دیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شولڈر توڑے گئے. معتزلہ کے خلاف امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو سٹانس لیا خلق قرآن کے مسئلے میں اور اہل سنت کا موقف واضح کیا, اس کی وجہ سے ان کو اتنا مارا گیا کہ ان کے جو کرتا تھا وہ بھی خون آلود ہو جایا کرتا تھا. تو جو حق کی بات کرتے ہیں ان کو تکلیف اٹھانی پڑی ہے اپنے اپنے زمانے کے اندر. آج بھی جو بندہ حق کی بات کرتا ہے اس کے ساتھ یہی بات ہوتی ہے, بجائے کہ علمی طریقے سے اس کی غلطی واضح کی جائے لوگوں کو باتیں بری لگتی ہیں. فبشرہم بعذاب علیم, تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کو ذرا بشارت دے دو دردناک عذاب کی. ذرا یہ آپ لینگویج پہ غور کریں, تنزیہ گفتگو کے اوپر غور کریں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو لوگ اہل علم کو قتل کرتے آئے ہیں, انبیاء کرام کو قتل کرتے آئے ہیں, ان لوگوں کو بشارت دو دردناک عذاب کی. اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا, یہ وہ لوگ ہیں جن کے دنیا کے اندر اعمال اللہ نے حبط کر دیے ہیں, سرد کر لیے سارے اعمال زیرو سے ملٹیپلائی. حبطت کی صحیح ٹرانسلیشن ہے ملٹیپلائڈ بائی زیرو, ختم. والآخرہ, اور آخرت میں بھی, دنیا میں بھی سلب, آخرت میں بھی کوئی اجر نہیں. وما لہم من ناصرین, اور ایسے لوگوں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. صرف 7 منٹ رہ گئے, ہمارا درس مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ, کیونکہ ہماری پوری ریکارڈنگ ہونی ہوتی ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب, کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف کہ جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا, یعنی تورات دی گئی تھی یا انجیل دی گئی تھی یہود و نصارہ کو. یدعون الی کتاب اللہ, جب ان کو کتاب اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے ان کو کہا جاتا ہے تورات اٹھا کے دیکھو. تورات میں آج بھی اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں جو ڈیوٹرانومی چیپٹر ہے کتاب الاستثناء کی آیت نمبر 18 ہے, باب نمبر 18 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن آج کی تورات میں موجود ہے, میرے پاس موجود ہے. ڈیوٹرانومی کتاب الاستثناء باب نمبر 18 آیت نمبر 18. موسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں سے مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام, میں تیرے ان امتیوں کے بھائیوں میں سے, یعنی بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے, بنی اسماعیل میں سے تیری مانند ایک رسول برپا کروں گا جو اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے, وہ وہی کہیں گے جو میں ان کو وہی کروں گا, جو ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا وہ وہی لوگوں سے کہیں گے. وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی, یہ قرآن میں بھی موجود ہے. اسی طریقے سے نیو ٹیسٹیمنٹ انجیل میں گاسپل آف جان جو یوحنا کی انجیل ہے, اس میں گاسپل آف جان باب نمبر 14 کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے پوری بشارتیں ہیں کہ اے میرے امتیوں, میرا دنیا سے جانا تمہارے لیے رحمت ہے, جب میں جاؤں گا تو وہ ہستی دنیا میں تشریف لائیں گی, وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گی, وہ کہیں گی جو اللہ تعالیٰ ان کو وحی کرے گا, اور وہ دنیا میں میرا نام روشن کریں گے. اسلام از دا اونلی نان کرسچن بلیو آن دا فیس آف ارتھ which strongly believe in Jesus Christ. اسلام عیسائیت کے علاوہ دنیا میں اور اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں پکا یقین نہ رکھتا ہو. صرف یہودی بھی نہیں ان کو مانتے, وہ تو دجال کہتے ہیں, ولد الزنا کہتے ہیں, نعوذ باللہ. صرف مسلمان مانتے ہیں, اور ایسا مانتے ہیں کہ یہودیوں نے ان کی والدہ پر الزام لگایا, اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں ان کی پاک بازی کی گواہی دی. تو انجیل کے الفاظ کہ میرا دنیا میں نام روشن کرے گا,
سوائے امام کائنات امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے لیے پریڈکشن ثابت نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ان کو کتاب اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے لیحکم بینہم کہ تمہارے درمیان باہمی جھگڑوں کو بھی اس میں ریزالو کیا جائے. اگر کہیں جو ہے وہ شادی شدہ کی رجم کی سزا کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جاتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے لاؤ تو رات میں سے پڑھتے ہیں کیا سزا ہے. لیحکم بینہم کہ تمہارے درمیان فیصلہ کیا جائے اس کے مطابق کتاب. ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون تو ان کا کچھ گروہ جو ہے وہ اس سے پیٹ پھیر جاتے ہیں اور اس سے منہ پھیر جاتے ہیں اس حالت میں کہ وہ اس کو دعوت کو قبول نہیں کرتے, اپنی تورات کو ہی نہیں مانتے. تو قرآن کو انہوں نے کہاں سے ماننا ہے؟ تورات کے احکام کو نہیں مانتے. اور قرآن جو تورات کی پریڈکشنز کا جو ہے وہ بشارت کا مظہر بن کے آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور قرآن بھی. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, نور ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب اللہ جو آئی اس کو نہیں مانتے. میں نے آپ کو بتایا تھا تفسیر تبری کے اندر صحیح سند کے ساتھ کتنے تابعین کے اقوال موجود ہیں کہ اس آیت میں نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, لیکن نور من نور اللہ کا عقیدہ نہیں, نور ہدایت و کتاب مبین اور روشن کتاب. ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. اب بیماری بتائی جا رہی ہے کہ لوگ کیوں نہیں کتاب اللہ کو مانتے. ذالک بانہم قالوا یہ اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودات کہ ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی سوائے چند ایک دن کے لیے. آج مسلمانوں کا بھی یہی مسئلہ ہے, جو کچھ بھی ہے یا اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے, ایک پھیرا لگنا جی دوزخ دا پھر جنت ہی تے پہنچ ہی جانا نا جی, کلمہ تے پڑھ لینا جی ایک بار. قرآن نو اسی نہیں مننا. بخاری مسلم نے بتاؤ جو جتھے لگے اپنا چھوڑو نہ کسی کا چھیڑو نہ. اور بھائیوں قادیانی یہی سمجھے کہ کسی کا چھیڑو نہ اپنا چھوڑو نہ, تو قادیانی کو ختم نبوت کیسے سمجھ آئے؟ یہ پاکستان انڈیا کے اندر جو لوگ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہیں, یہ لوگ ایران میں پیدا ہوئے ہوتے تو سارے شیعہ ہوتے, اور وہاں جا کے ان کو کوئی بتاتا ہے یہ آپ کا دین قرآن و سنت کے خلاف ہے تو یہ کہتے ہیں بڑے 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 بزرگ پاگل ہیں. بل وجدنا انہوں نے اپنے آواز دار کو اس حالت میں پایا. امام جعفر کو ہم مانتے ہیں, فقہ جعفریہ کو نہیں مانتے کیونکہ امام جعفر کی طرف غلط منسوب ہے. امام حنیفہ کو مانتے ہیں, فقہ حنفی کو نہیں مانتے کیونکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کتاب ہی موجود نہیں ہوئی اس پہ صحیح سند کے ساتھ. ان بزرگوں سے ہماری کوئی, امام مالک کی الموطا امام مالک ہے, امام احمد کی مسند امام احمد ہے, امام شافعی کی مسند امام شافعی ہے, امام بخاری کی صحیح بخاری ہے, امام مسلم کی, امام حنیفہ کی کتاب لیں ہم مان جائیں گے. اس کتاب میں سے وہ مسائل دکھا دیں کہ جو ہدایہ کے اندر اور فتاوی الامگیریہ میں جو بےہودہ مسائل لکھے ہیں فتاوی شامی کے اندر وہ ہم مان لیں گے. فتاوی شامی کے اندر مسئلہ لکھا ہوا ہے, کسی شخص کو یہ یقین ہو جائے, یہ بریلوی اور دیوبندی علماء کے مشترکہ بزرگ ہیں ابن عابدین شامی, جنہوں نے در مختار پہ حاشیہ لکھا رد المختار, وہ لکھتے ہیں فتاوی شامی میں اگر کسی کو یہ یقین ہو کہ اپنے خون یا اپنے پیشاب سے اپنے ماتھے پہ سورہ فاتحہ تعویذ لکھی بنا کے لکھا جائے تو شفا ہو جائے گی, تو یہ جائز ہے. آپ جانیں کوئی روئے عرض پہ آپ کو مولوی مل جائے جو اس عبارت کو غلط کہہ جائے, آگے سے آپ کو دلیل دیں گے جی اس صحیح اندر بھی شراب پہ ہی ہوتی ہے. ایک بندہ اٹھا بریلویوں میں, اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے, مفتی منیب الرحمان صاحب کے شیخ الحدیث ہے وہاں پہ مدرسے میں, میرے استاد بھی ہیں غلام سعود سعیدی صاحب, اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی معاملات کے اندر سینس دیا. انہوں نے الحمدللہ صحیح مسلم کے اندر شرح صحیح مسلم میں اس مسئلے کے اوپر اتنا پیارا جملہ لکھا ہے. انہوں نے کہا ہم اپنے علم کے اعتبار سے تو ابن عابدین شامی کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے, لیکن کوئی بغیر مسلمان بھی مر جانا گوارا کر لے گا, اپنے پیشاب سے سورہ فاتحہ لکھنا گوارا نہیں کرے گا. میں دعوت دیتا ہوں ایسے عالم کو. اس بندے نے قلم اٹھایا اور وہ جو اتنا بڑا بت بنا ہوا تھا ابن عابدین شامی کا, اس نے توڑ کے پاش کر دیا. لیکن ادھر آپ چلے جائیں کسی مولوی کو کیا فتوا, اتنے بڑے بڑے بزرگ, ان کو بزرگی نظر آتی ہے. اپنا ایمان برباد کرو گے فرقوں کی وجہ سے. ان بزرگوں کی لکھی بھی غلط باتیں میرے بزرگوں کو گالا کرتا ہے. اور پائیے بزرگ تو انہوں مبارک ہو, سارے بزرگ ہیں الحمدللہ, سارے بزرگوں کو گال کٹ کے دسیا سی تہاڈا گردن لا دیں گے. کوئی امام بخاری کو گال کٹے نا, وہ سارے بزرگ نے. امام مسلم ہمارے بزرگ ہیں, امام حنیفہ ہمارے بزرگ ہیں. بتائیں امام حنیفہ نے کہا یہ بات لکھی ہم قبروں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں, کہیں نہیں لکھی ہے. نبی وسلم کی قبر اللہ کے عرش سے افضل ہے, دکھائیں امام حنیفہ نے کہا یہ بات لکھی ہے, ہم مان جائیں گے. تو امام حنیفہ کا نام لے کے لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ کا نام لے کے دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ان کی بیماری یہ ہے
یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن. وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون. تو ان کو فریب میں مبتلا کر دیا ان کے اس جھوٹے دین نے جو یہ خود سے گھاڑ کے بنا رہے ہیں. خیر ہے جی, بخشش ہو ہی جانی ہے جی, کلمہ پڑھ ہی لیا جی. یہ وجہ ہوتی کتاب کو نہ ماننے کی. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ. تو کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جب ہم اس دن ان کو جمع کریں گے جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ. اور اس دن ہر جان کو جو اس نے کمایا تھا اپنے ہاتھوں سے پورا بدلہ دے دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا, ان کو اپنے کرتوتوں کی سزا ملے گی. آج بھی ہم کہتے ہیں بھائیو آ جاؤ کتاب اللہ کی طرف اور سنت اور اجماع کی طرف, اور اپنے اپنے ذاتی اجتہاد چھوڑ کر قرآن سنت اجماع کو حجت مانو, اور جو اجتہاد اس سے میچ کرتا ہے اس کو مانو, جو اس سے ٹکراتا ہے اس کو چھوڑ دو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.